ہم پر کس کی پیروی لازم ہے؟ آج ہر شخص پریشان نظر آتا ہے کہ ہر مومن مسلمان ہر بندہ جو اپنے آپ کو مومن مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے، ہر وہ جماعت جو اپنے آپ کو اہل اسلام کہتی ہے، ہر جماعت اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ جنت والی جماعت بتاتی ہے، اور جو اس کی اپوزٹ جماعت ہے، جو اس کے اگینسٹ جو جماعت موجود ہے، جو دوسرا گروہ موجود ہے، اسے جہنمی بدعتی کہتے ہوئے نظر آتی ہے۔ تو اب ہم کس کی پیروی کریں؟ جب ہم ہر جماعت کو دیکھتے ہیں تو ہر جماعت کے پاس حدیث موجود ہے، تو اب ان میں سے اہل سنت کون سی جماعت ہے؟ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت کون سا گروہ ہے جس کے بارے میں جس کو جنت کا مزدہ سنایا گیا کہ یہ جماعت ناجیہ ہے، یہ جماعت جنتی جماعت ہے؟ کہ جب ہم ایک گروہ کو دیکھتے ہیں تو ایک گروہ ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ایک طبقہ جو ہے یہ حدیث پہ زور دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ترکت فیکم الامرین، کہ میں تم میں دو کام چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم الامرین، کہ میں تمہیں دو کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت۔ یعنی ایک طبقہ دو چیزوں کو دلیل بناتے ہوئے نظر آتا ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی کی سنت ہے، جبکہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ترکت فیکم الثقلین، کہ میں تم میں دو چیزیں، دو شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ دو شکل کیا ہے؟ دو شکل کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ اہل بیتی، اور میری اہل بیت۔ ایک طبقے نے اللہ کی کتاب اور حدیث کی دلیل پیش کی، جبکہ دوسرا طبقہ نظر آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ دونوں طبقوں کے پاس اپنی اپنی حدیثیں موجود ہیں، جبکہ جو اہل سنت ہے، اب ان دونوں طبقے الگ الگ ہو گئے۔ ایک طبقے نے ایک حدیث کو دلیل بنا لیا، بنا استدلال بنا لیا، دوسرے طبقے نے دوسری حدیث کو اپنے لیے پہچان بنا لیا، جبکہ جو اہل سنت ہے، اہل سنت جو ہے وہ بیعت وقت تمام حدیثوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تمام حدیثوں کو ماننے والے لوگ ہیں، کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت نبی ہی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کی سنت۔ ہم اہل سنت اس حدیث کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت جو ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتہ، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ ہم اس حدیث کو بھی اپنے لیے قابل قبول سمجھتے ہیں۔ ہم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، کہ تم میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، ہم اس حدیث کو بھی اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں۔ ہم فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین والی حدیث کو بھی تم پر میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، ہم اس حدیث کو بھی اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں۔ ہم اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم والی حدیث کو بھی قابل قبول سمجھتے ہیں۔ ہم علیکم بالسواد الاعظم والی حدیث کو بھی قابل قبول سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم ایک حدیث کو اپنے لیے صرف اکتفا نہیں کرتے کہ ایک حدیث پر ہم نے اکتفا کر لیا، بلکہ تمام فرامین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا نام ہی ہے سنت پر عمل کرنے والا۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرنے والی جماعت۔ تو ہم اہل بیت کو بھی اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے لیے آئیڈیل سمجھتے ہیں، اصحاب کرام کو بھی آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب انداز کے اندر اس کی تشریح کی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عزت رسول اللہ کی، کہ ہمارے لیے اصحاب کرام بھی قابل قبول ہیں، ہمارے لیے اہل بیت بھی قابل قبول ہیں۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو اتنا مقام، جو مرتبہ آقا تو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا ہے، ہم اس طریقے پر انہیں مانتے ہیں، ان کے بقا مرتبے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس طرح احکام و فرامین آئے ہم اسے مانتے ہیں، احادیث طیبہ میں جس طرح فرامین آئے ہم اسے مانتے ہیں۔ تو ہم ایک حدیث کو اپنے لیے بنا استدلال نہیں بناتے دوسری حدیث کو چھوڑ کر، بلکہ بیعت وقت تمام حدیث پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اصحاب کرام والی حدیث پر، اصحاب مہدیین والی حدیث پر بھی، حدیث ثقلین پر بھی، حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول والی حدیث پر بھی، تمام حدیثوں پر ہم بیعت وقت نظر رکھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم پر ان تمام کی پیروی لازم ہے۔ تو جو جماعت، اگر آج آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون سی جماعت حق ہے، کون سی جماعت ناجیہ ہے، کون سی جماعت اہل سنت ہے، تو جو جماعت ان تمام حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئے، جو جماعت ان تمام حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے نظر آئے، جو جماعت ان تمام حدیثوں پر اعتقاد رکھتے ہوئے نظر آئے، تو وہ جماعت اہل سنت ہے، سواد اعظم ہے، اس کی پیروی ہم پر لازم ہے۔